السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے صبر، دعا اور اللہ کی رضا کے بارے میں۔ دنیا میں ہر مشکل کا حل صبر اور اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے، یقین جانیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، بیماری، مال و اولاد کی آزمائش، مگر کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ سب کو یہ ملتا ہے کہ صبر کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ دعا کی طاقت، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا معجزہ، بڑھاپے میں اولاد کی نعمت۔ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، یا قبول ہوتی ہے یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے مانگتے رہو۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں، بھائیوں کا حسد، قید، مگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا کامیابی کی کنجی ہے۔ دیکھیے، صبر کریے، دعا کریے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اے اللہ پاک، ہمیں صبر، دعا اور اپنی رضا میں کامیاب بنا دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے؟ حدیث مبارکہ سے ہے کہ صبر نصف ایمان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، بیٹے کی جدائی میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ دعا مانگنے میں عاجزی اور یقین ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب تم دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی دعا کا واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعا میں اخلاص، آنسو اور یقین کامیابی کی چابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل، آگ میں ڈالے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، قرآن مجید میں ہے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دنیا کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار، مگر صبر اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ طوفان آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جب دنیا آپ کو توڑنے لگے، اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ مضبوط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے زیادہ نیت کو دیکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کام۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں نیت خالص رکھیے، اللہ کی رضا شامل کر لیجئے، تو پھر کامیابی آپ کی ہوگی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیشہ صبر، دعا، اخلاص اور توکل سے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری،
مال و دولت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نعمتوں پر شکر گزار بنیے، دل کو سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا۔ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں ہم؟ چلیے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے چند راز ہیں جسے اپنا لیجیے تو زندگی سکون میں آ جائے گی۔ سب سے پہلا، فرائض کی پابندی کر لیجیے۔ دوسرا، نفل عبادات کا اہتمام کیجیے۔ تیسرا، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر لیجیے۔ چوتھا، دل کو صاف اور نیت کو خالص رکھیے۔ حدیث مبارکہ سے ہے کہ جب بندہ نفل عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر کامیابی ادھوری ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، شکر، عبادت، حسن سلوک اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی راہ اپنائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے کہ اے اللہ پاک، ہمیں اپنا قرب، محبت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگیے، اور پھر اپنی ان مانگی ہوئی دعاؤں پر صبر کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی دعائیں کر کے اللہ پر چھوڑ دیجیے اور اس پر صبر دکھائیے۔ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ آپ کا صبر دیکھ کر آپ پر معجزات کی ایسی بارش کرے گا جس کا خیال کبھی آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پیغام آپ کے دل کو لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی میں سکون آ جائے، اور مزید اچھی اسلامک موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پیارا سا کامنٹ کر کے لکھیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔